لوگ چاند پر گئے اور چاند پہ جانے کے بعد بڑے خوش ہوئے کہ ہم چاند پر آ گئے، اور ہم نے جو ہے وہ چاند پہ آنے کے بعد بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ لیکن جب وہ چاند پر پہنچے تو چاند پر پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چاند کبھی توڑا گیا تھا، یہ چاند کبھی توڑا گیا تھا، اور توڑنے کے بعد کبھی جوڑا بھی گیا تھا۔ جیسے آئینہ ٹوٹ کر جوڑا جائے تو اس میں سے ایک ہلکا سا نشان ہوتا ہے، ایسے انہوں نے وہاں محسوس کیا۔ تو انہوں نے تحقیق کی کہ اتنا بڑا چاند جو زمین سے بہت بڑا ہے تو اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، اور توڑ لیا گیا تو پھر جوڑا کیسے جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ہاں آج سے کچھ صدیاں پہلے ایک ایسا اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا جس نے مینا کی وادی میں یا جبل ابو قبیس پہ کھڑے رہ کر اشارہ کر کے ہی دو ٹکڑے کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور توڑنا تو سب کو آتا ہے، لیکن انہوں نے جوڑ بھی دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے توڑا بھی تھا اور جوڑا بھی تھا۔ قربان جائیں، جب ان کے انگلی کے اشارے کی شان یہ ہے انگلی کے، تو ان کے پنجوں کی شان کیا ہوگی؟ اور جب ان کے پنجوں کی شان آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو ان کی کلائی کی شان کیا ہوگی؟ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ میرے گنہگار ہاتھ ان ہاتھوں کے برابر نہیں ہے، بس میں سمجھانے کے لیے۔ تو ان کی کلائی کی شان کیا ہوگی؟ اور جب ان کی کلائی کی شان بے مثال ہے تو ان کے بازوؤں کی قوت کیا ہوگی؟ اور جب ان کا بازو بے مثال ہے تو ان کے سینے کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان کے وجود ناس کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ایسے وجود والے محمد کی یہ شان ہے تو محمد عربی کو بنانے والا جو خدا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک، بے شک۔ اس خدا کی قوت کیا ہوگی؟ ہم تو اس اندیکھے خدا کو حضور کے ذریعے سے مانتے ہیں کہ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسا ہوگا۔ سارے مکہ کے بڑے بڑے گنڈے، سارے مکے کے بڑے بڑے اوباش آج دلوں کے اندر پھدک رہے تھے کہ ہم محمد عربی کے سامنے ایسے کو لائے ہیں کہ لاجواب ہو جائیں گے محمد عربی۔ لیکن قربان میرے امام نے کہا فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر۔ حبیب سامنے آیا، سامنے آنے کے بعد شام کا وقت ہے اور اتفاق سے 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ 14ویں شب ہے، چاند کی دودیا روشنی مکے کی زمین پہ پڑ کر مکے کے ریگزاروں کو جو ہے دودیا روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ وہ دودیا روشنی جب میرے نبی کے چہرے پہ پڑ کر وہاں سے نور حاصل کرتی ہے تو دیکھنے والے پتہ نہیں کر پاتے کہ روشنی ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے جا رہی ہے، روشنی ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے جا رہی ہے۔ کیوں چاند سے تشبیہ دینا؟ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند پر تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ اللہ۔ حبیب یمنی نے کہا اے محمد عربی، میں نے سنا ہے کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب میرے کریم آقا نے کہا تو حبیب نے کہا اے محمد عربی میرے دو سوال ہے، ایک سوال میں پہلے کروں گا اور اس کے بعد دوسرا سوال اس سوال کا جواب ملنے کے بعد کروں گا۔ ہائے ہائے میرے نبی کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں؟ میرے سرکار نے کہا بولو پہلا سوال تمہارا کیا ہے؟ اس نے کہا اے محمد عربی یہ جو چاند چمک رہا ہے اگر اس چاند کے تم دو ٹکڑے کر دو، میرا پہلا سوال یہ ہے اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو تو ہم دوسرا سوال کریں گے اور وہ بھی پورا کر دیا تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے، تمہاری نبوت کا اقرار کر لیں گے۔ اس لیے کہ جو جادوگر ہوتا ہے، جادوگر لوگوں کی نظروں پہ جادو کر سکتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے وہ لوگوں پر جادو کر سکتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے وہ زمین کی چیزوں پہ جادو کر سکتا ہے، لیکن کتنا بھی بڑا جادوگر ہوگا جادو کسی کا آسمان پر اثر نہیں کر سکتا، آسمان کی چیزوں پہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو اگر تم نبی ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ میرے نبی نے مسکرایا اور کوئی توقف نہیں کیا، حضور نے کوئی رکے نہیں بلکہ حضور جو ہے پہاڑ پر چڑھے۔ اس پہاڑ کا نام جبل ابو قبیس ہے۔ ابو جہل دل میں خوش ہو رہا تھا، اتنا مشکل سوال کر دیا، کتنا ہوشیار ہے میرا دوست حبیب یمنی، کتنا ہوشیار ہے کہ اتنا مشکل سوال کیا۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا بیان تھا سید امین القادری صاحب کا۔ دوستو بیان سن کر کے مزہ آ گیا اور ایمان تازہ ہو گیا۔ میرے آقا کی شان، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا ویڈیو تھا۔
دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ثواب کی نیت سے. ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.